جنہیں پتہ نہیں کہ مٹی دیتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ وہ جنازے کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی بولتا ہے مولانا نیت بتا دیجئے۔ اہل سنت کی ہے شان، سنیوں کی ہے پہچان، ہے حضوری نیٹ ورک پہ بزرگوں کا فیضان، ہے حضوری نیٹ ورک پہ بزرگوں کا فیضان۔ جنہیں پتہ نہیں کہ مٹی دیتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ جنازے کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی بولتا ہے مولانا نیت بتا دیجئے۔ حالانکہ وہ آیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، گھر سے چلا ہے، صف میں کھڑا ہے، تو وہ اس کا صف میں کھڑا ہونا، اس جنازے کے لیے کھڑا ہونا ہی اس کی نیت ہے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کرتا ہے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، پھر بھی وہ اسی لیے آیا ہے تو اس کی یہ نیت کافی ہے۔ تو جو ضمنی طور پہ نیت پائی جاتی ہے اس نیت کو بتانے کے لیے زور ہوتا ہے، لیکن ہماری ایک دعا جو مٹی دیتے وقت ہم پڑھیں گے اس کو، اور اس کے ذریعے سے ہم مٹی دیں گے تو ہماری دعا سے ممکن ہے کہ اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ مولا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی موت ہوتی ہے، موت کے بعد اس کے محلے کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا اسے، تو وہ جنت میں تھا۔ بہت اسے حیرت ہوئی کہ تمہارا عمل دنیا کے اندر ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے تم جنت میں جاتے، مگر آج تم جنت میں سیر کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، میں فلاں اپنے مومن بھائی کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اور جنازے میں شریک ہونے کے بعد میں نے جو مٹی دی تھی، دعا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مجھے اجر عطا فرمایا تھا، ثواب عطا فرمایا تھا۔ جب میرے نام اعمال تولنے جانے لگے تو میری نیکی کچھ کم ہو گئی، پھر اس میں کچھ لا کر رکھا گیا جس کی وجہ سے میری نیکی کا پلہ جو ہے بھاری ہو گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس بھائی کے جنازے میں جس میں میں نے شرکت کی تھی اور مٹی دیتے وقت میں نے جو دعا پڑھی تھی، اس دعا کی نیکی تھی جس کی وجہ سے ہماری نیکی کا پلہ جو ہے بھاری ہو گیا، اور اللہ نے مجھے جزا عطا فرمائی کہ مجھے جنت کی زندگی عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے وہاں اس کا رواج ہونا چاہیے کہ ہم یہ اولیت نہ رکھیں کہ بھئی فلاں کا بیٹا مرا ہے، باپ مرا ہے، بیٹا جب تک مٹی نہیں دے گا دوسرا کوئی نہیں دے گا۔ یہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو شخص مٹی دینے میں پہلے جس کو ہم رکھ رہے ہیں اس سے دعائیہ کلمات تو استعمال کیا جائے۔ تو میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ 3 جز میں مشتمل ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پہلی دفعہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوبارہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا بیان کیا ہے اس میں؟ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اسی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں واپس لائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ ہم تجھے نکالیں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے اس آیت مقدسہ کے اندر بیان فرمایا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق اس مٹی سے ہے، آپ یقینی طور پہ جانتے ہیں۔ اگر آپ تفصیلات کی طرف چلیں تو آدم کی تخلیق اول خلقت کے طور پہ وجود میں آتی ہے تو اللہ انہیں اسی مٹی سے پیدا فرماتا ہے، اور اس آدم کے اندر زمین کے کسی ایک مخصوص حصے کی مٹی استعمال نہیں کی گئی تھی۔ روایتوں کے اندر ہے اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے زمین پر، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں۔ جب وہ فرشتہ زمین پہ آتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے، اس لیے کہ زمین کو معلوم تھا، اللہ نے اعلان کیا تھا کہ زمین میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کا کچھ حصہ نیک ہوگا، کچھ حصہ جو ہے بد ہوگا، نیکوں کو میں جنت میں ڈالوں گا اور برے جو ہوں گے ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب یہ الہام جو تھا زمین کو معلوم تھا، اس لیے زمین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھ سے پیدا ہونے والا فرد جہنم کے اندر جلایا جائے۔ تو
تو آپ جانتے ہیں زمین نے فریاد کرنا شروع کیا, مجھ سے مٹی مت لے کر کے جاؤ, تجھے رب کا واسطہ. جب زمین نے فریاد کیا, فرشتے کو رحم آیا, فرشتہ واپس گیا. اللہ نے فرمایا تم مٹی نہیں لے کر کے آئے؟ فرشتے نے عرض کیا مولا تیری اس زمین نے رونا شروع کیا, فریاد پیش کی, اس لیے میں واپس آیا. اللہ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا, اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی رہا. تیسرے کو بھیجا, اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی رہا. جبرائیل آئے, اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی رہا. تینوں فرشتے فریاد سنتے زمین کی اور واپس جاتے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جنہیں ملک الموت کے نام سے یاد کرتے ہیں, موت کے فرشتے کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ جب زمین پہ آئے تو انہوں نے مٹی اٹھانا شروع کیا, زمین نے فریاد شروع کیا. جس طرح کہ اس نے فریاد ان تین فرشتوں سے کی تھی, وہی فریاد اس نے اس سے اسرائیل سے بھی کرنا شروع کیا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زمین, جس رب کا تم واسطہ دے رہی ہو اسی رب نے تو مجھے تجھ سے مٹی اٹھانے کے لیے کہا ہے, اس لیے اس رب کے حکم کے سامنے تمہاری عاجزی انکساری, تمہاری فریاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں تیری بات مانوں تو پھر رب کے نافرمان ہو کر کے جاؤں گا. اس لیے زمین روتی رہی, گڑگڑاتی رہی, آہو بکا کرتی رہی, مگر اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے سخت, نرم, سفید, کالی, مختلف رنگ, مختلف شکل, مختلف نوعیت کے اعتبار سے آپ نے مٹی اٹھا لیا. اللہ کے حضور حاضر ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ ملک اسرائیل میرے تین فرشتے واپس آئے, کیا زمین کے رونے پہ تجھے کوئی رحم نہیں آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا مولا اگر میں زمین کی فریاد کا اعتبار کرتا, اس کے اوپر میں رحم کرتا, تو پھر تیرے حکم کی اطاعت گزاری میں نہیں کر سکتا, اور اس طرح سے میں تو تیرا نافرمان ہو جاتا. اس لیے زمین روتی رہی, گڑگڑاتی رہی, مگر میرے سامنے تیرا حکم مقدم تھا. میں نے تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے زمین سے مختلف حصوں سے میں نے مٹی حاصل کر دیا. اللہ نے فرمایا آج تو نے زمین کی رونے پہ کوئی رحم نہیں کیا. جب میں کل ایک انسان بناؤں گا, مخلوق اس سے پیدا کروں گا, اس کے اندر روح ڈالوں گا, اور جب روح نکالنی ہوگی نا تجھے ہی مقرر کروں گا, تم کو ہی اس کی روح نکالنی ہوگی. اس دن سے ملک الموت کی ذمہ داری منسلک ہوئی روح نکالنے کا تعلق, اور اسی دن سے ان کا نام ملک الموت ہوا, یعنی موت کا فرشتہ. اب ان کے پاس رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے. ہم اور آپ انسان کسی دوسرے انسان کے آہو بقا اور عاجزی انکساری پہ رحم بھی کریں نا, یہ ملک الموت جو ہے, موت کا فرشتہ, ان کے پاس رحم کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. بہرحال انسان, اللہ نے اس آدم کے مجسمے کو بنایا, 40 دن تک اس پر اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. وہ گارا اس کی مٹی تیار کی گئی, اس سے جو آدم کا جسم تیار کیا گیا, اس پہ 39 دن تک غموں کی بارش ہوتی رہی, اور ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی اس آدم کے مجسمے کے اوپر. اسی لیے مفسرین نے لکھا انسان کی زندگی میں خوشی کم آتی ہے, غم بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ غم کی بارش اس آدم کے اس مجسمے کے اوپر, جس سے آدم کی تخلیق ہوئی تھی, 39 دن تک اللہ نے اس بارش کو ان کے اوپر نازل فرمایا. آدم کی تخلیق ہوتی ہے, جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں روح اندر جاتی پھر واپس آتی ہے. اللہ نے فرمایا واپس کیوں آئے؟ عرض کیا کہ پروردگار اس کے اندر اندھیرا ہے, اس کے اندر اندھیرا ہے. یہاں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے نور محمدی کو اس آدم کے جسم کے اندر منتقل فرما دیا. جب منتقل فرمایا تو اس جسم کے اندر روشنی ہوئی, اب روح نے خود سے اس کے اندر داخلہ حاصل کر لی. جب روح خود سے اس کے اندر گئی تو اللہ نے فرمایا اپنی مرضی سے گئی ہو, نکلو گی تو تجھے بہت تکلیف ہوگی. آج یہ روح جو نکلتی ہماری اور آپ کی ہے, اس کے اندر شدت کا احساس ہے, کبھی انسان تڑپتا ہے, کبھی پسانیوں پہ پسینے آیا کرتے ہیں, مختلف اسباب اس کے ہوتے ہیں, مختلف طور پہ تکالیف کا احساس جو انسان کرتا ہے, یہ اسی کا اثر ہے کہ روح آدم کے جسم میں اپنی مرضی سے گئی ہے, مگر نکلنا ہے تو پھر اس آدم کے جسم سے, یعنی آدمی کے جسم سے نکلتے وقت اس روح کو بے حد تکلیف بھی محسوس ہوا کرتی. اب روح آدم کے جسم میں گئی, جب روح آدم کے جسم میں گئی تو اب جانتے ہیں جیسے جیسے روح آدم کے جسم میں سرایت کرتی چلی گئی, آدم روٹنے کی کوشش کرنے لگے.
اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی روح منتقل ہو رہی ہے اور آدم اس جسم کو حرکت دے رہے ہیں اٹھنے کے لیے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا ایک جسم تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کی معلومات کے لیے ایک میں روایت اور بھی بیان کر دوں۔ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا تھا اور اللہ کے فرشتے انہیں دیکھنے جاتے تھے، اللہ کی اس کارکردگی پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، انہیں فرشتوں کے زمرے میں یہ شیطان جو ایک جن کی قبیل سے تھا اور وہ ان فرشتوں کے زمرے میں رہا کرتا تھا، یہ بھی چلا اور اس نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ تم اسے جو دیکھ رہے ہو کیا سمجھتے ہو کہ پائیدار ہوگا، یہ مستقل مجاز ہوگا، یہ تو بہت کمزور پیدا کیا جائے گا، یہ اپنے ارادوں پہ مستقل نہیں رہ پائے گا۔ اور اس کے بعد اس کو غصہ آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا اگر اللہ اس کو یعنی مجسمے آدم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اس کو تم پر فوقیت دے تو کیا تم مان لو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے اس کا انکار کیا اور اس سے غصہ آیا، اس نے اپنے تھوک کو اکٹھا کیا اور آدم کے اس مجسمے کے اوپر پھینکا۔ جس جگہ پہ اس نے پھینکا تھا اس تھوک کو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس جگہ کی مٹی کو اٹھاؤ اور اس کو الگ کر دو۔ یہ انسانوں کے جسم کے اندر جو ناف ہے نا، ناف جس کو اپنے وہاں ڈھونڈی بولتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان کا تھوک پڑا تھا۔ اب وہ مٹی جو اٹھائی گئی وہاں سے، اللہ نے اس سے جانتے ہیں کس چیز کو پیدا کیا؟ اس سے کتے کو پیدا فرمایا۔ اب اس کتے کے اندر 3 خصوصیت ہوتی ہے۔ ایک خصوصیت کیا ہے کہ راتوں کو بہت بیدار رہتا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان سے محبت بھی کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ انسان کو کبھی کاٹتا بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان تینوں کی وجہ یہ ہے، محبت تو اس لیے کرتا ہے کہ آدم کے جسم سے نکلی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، محبت اس لیے وہ محبت کرتا ہے انسان سے، اور انسان راتوں کو بیدار اس لیے زیادہ رہتا ہے کہ اس مٹی کو اٹھاتے وقت جبرائیل کا ہاتھ لگا تھا جو اللہ کے فرشتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اثرات اس کے اندر مرتب ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بیدار بھی زیادہ رہتا ہے اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کے تھوک کا اثر جو ہے اس کے اوپر آ گیا ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت اور بھی یہاں ذکر کی گئی، جب آدم علیہ السلام یہ زمین سے فرشتے مٹی لے کر چلے گئے تو زمین نے رونا شروع کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا زمین آج تم رو رہی ہو، آج تم سے وہ جا رہا ہے حصہ، وہ خالی سے ایک مٹی کی شکل میں جا رہا ہے، کل جب میں واپس کروں گا نا تو اس سے پہلے سے زیادہ خوشبودار بنا کر کے واپس کروں گا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو حکم ہے کہ اس کو خوشبو میں ملبوس کیا جائے، اس کے کفن میں خوشبو لگایا جائے، اس کے جسم کے اوپر خوشبو لگایا جائے، اس کی قبر کو بھی معطر کر دیا جائے تاکہ رب کا وعدہ جو ہے پورا ہو جائے، کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں لوٹاؤں گا اسے تو آج بے خوشبو جا رہا ہے، یہ کل آئے گا تیری آگوش میں تو خوشبودار بنا کر کے میں اسے واپس کروں گا۔ تو اب یہ حکمتیں ہیں اس چیز کے اندر۔ ایک روایت اور تفسیر روح البیان کے اندر یہاں پہ مذکور ہے کہ جب زمین نے رونا شروع کیا نا تو اس کے آنسو نکلے، جب آنسو نکلے تو اللہ نے اسے دریاؤں اور سمندروں کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں آج ہم دریاؤں کا ایک سیل رواں جو دیکھتے ہیں، یہ حقیقت میں زمین کی آنکھوں کا آنسو ہے جو اس شکل میں بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس زمین کے سامنے ایک تصور ہے کہ مجھ سے پیدا کیا جانے والا ایک انسان، یہ اس کا کچھ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا، اس خوف سے زمین رو رہی ہے تو آنسو اتنا گر رہا ہے، مگر انسان کتنا نیڈر ہو گیا کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہی جہنم کی خوراک بننے والا ہوں، پھر بھی اس کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کبھی رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ انسان روتا ہوا نہیں نظر آتا۔ جو زمین اپنے ایک حصے کو جہنم میں جانے کا تصور کرتی ہے تو روتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم تو ہمارا سراپا جہنم میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے اگر ہمارا اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں روتے ہیں، کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس کے بعد انسانوں کی ایک جو ہے سلسلہ جاری ہوا تمالک اور تناسل کا۔ اب یہاں پہ انسان اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، یہ پہلا انسان دنیا کا جسے اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پر اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ انسان کی تخلیق ہم کیسے کرتے ہیں۔
یہ تو آدم کا ایک مجسمہ تھا نا جو ظاہری شکل میں پیدا ہوا. ہم اس شکل میں پیدا نہیں ہوتے اور دیگر انسان اس شکل میں پیدا نہیں ہوتے. ماں کے شکم کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی اس تخلیق کو بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین. میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوتا ہے, وہ مجسمہ اتنا سکھایا گیا تھا کہ اس سے کھنکنے کی آواز آنے لگی تھی. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین. میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پھر اس مٹی کو کیا فرماتا اللہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اور پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا, اس مٹی کو. اب حدیث پاک کے اندر ہے کہ ماں کی رحم جسے بچہ دانی بولتے ہیں, وہاں اللہ نے ایک فرشتہ کو مقرر کیا. باپ کا نطفہ جو ہی ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ اسے پکڑتا ہے, اور پکڑنے کے بعد وہ عرض کرتا ہے مولا یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر پیدا ہونے والا نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے پیدا نہیں ہوگا. وہ فرشتہ وہیں سے اس باپ کے نطفے کو مسل دیتا ہے, کام ختم, استقرار حمل نہیں ہوتا. اور اگر پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پیدا ہوگا. پھر فرشتہ سوال کرتا ہے مولا یہ پیدا ہوگا, اس کی عمر کیا ہوگی, اس کا رزق کیا ہوگا, یہ نیکبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, اور کس جگہ پہ یہ دفن کیا جائے گا, کس مٹی سے اس کی تخلیق ہوگی, کس جگہ پہ یہ انسان دفن کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ پہ دیکھو یہ ساری تفصیلات اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہے. وہ فرشتہ اس لوح محفوظ پہ دیکھتا ہے اور جس جگہ کی مٹی سے اس کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے اس جگہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے وہ فرشتہ, اور اٹھانے کے بعد اس نطفے کے اندر اس مٹی کو سانتا ہے. اور یہ سارا مرحلہ اس باریکی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اگر خوردبین, دوربین یا کسی اور دیکھنے والے آلہ کے ذریعے سے بھی دیکھا جائے تو انسان اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا. آج سائنس بہت ترقی پہ ہے, مگر یہ انسان کی پیدائش کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس مٹی سے اور نطفے کو سان کر کے ماں کے رحم میں رکھے جانے کا, دنیا کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے کہ کب کس لمحے میں یہ عمل جو ہے پورا کر دیا جاتا ہے. یہ رب کا راز ہے, رب کی حکمت ہے جو اس کے حکم سے, اس کی عطا سے وہ فرشتہ جانتا ہے, جو فرشتہ ماں کے رحم کے اوپر جو ہے مقرر کیا گیا ہے. اور فرشتہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے, ماں کے اس باپ کے نطفے میں سانتا ہے, اور ساننے کے بعد اس ماں کے رحم کے اندر رکھا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رحم کی تخلیق بھی اللہ نے کتنی حکمت کے ساتھ کی ہے, جہاں ہوا کی گزر نہیں ہو سکتی. اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کھنکتی ہوئی مٹی سے اسے بنایا, فرشتے نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کے بعد ہم نے اس کے نطفے کی شکل دے دی. ثم جعلناہ فی قرار نطفۃ فی قرار مکین. اور پھر ہم نے اس نطفے کو کہاں رکھا, ایک محفوظ جگہ پر, یعنی ماں کے رحم پر, جہاں ہوا کی گزر نہیں ہو سکتی, جہاں پہ کسی اور طرح کی کوئی چیز کی رسائی نہیں ہو سکتی, کوئی کیڑا نہیں پہنچ سکتا, کوئی چلنے والے کیڑے مکوڑوں کا گزر وہاں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک محفوظ جگہ ہے, ہم نے وہاں انسان کو نطفے کی شکل میں بنایا. ابھی انسان کی تکلیف پوری نہیں ہو رہی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر ہم نے اس نطفے کو کیا کیا, علقہ بنا دیا, جمع ہوا خون بنایا اس کو. اب یہ مرحلہ جو ہوتا ہے نا 40 دن تک ماں کی رحم میں, وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. دوسرا جو پیریڈ اس کا 40 دن کا شروع ہوتا ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ اسے علقہ بناتا ہے, جمع ہوا خون بنا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. اور پھر اس علقہ کو, اس جمے ہوئے خون کو ہم نے ٹکڑا بنایا گوشت کا. یہ تیسرا 40 دن کا زمانہ ہوتا ہے جس میں اللہ اس سے نطفے سے اٹھا کر کے جمع ہوا خون بنایا. پھر تیسرے 40 دن میں اللہ تعالیٰ اسے گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے, اسی کے اندر آنکھ بناتا ہے, کان بناتا ہے. یہ پورا مرحلہ جو ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا, یہ تیسرے 40 دن میں اللہ تعالیٰ مکمل فرماتا ہے. اور یہ سارا کچھ کہاں ہوتا ہے, اسی مکان میں جسے ہم رحم کے نام سے یاد کرتے ہیں, یعنی ماں کی بچھدانی کے اندر. یہ سارا مرحلہ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پہ کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں ماں کی رحم کے اندر صورت بناتا ہے تمہاری. اس ماں کی رحم کے اندر یہ تیسرے مرحلہ میں. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا.
اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا، وہ گوشت کا ٹکڑا تھا نا، اس کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ جب ہڈیوں میں تبدیل کیا تو کچھ ہڈیاں رہ گئیں، اور اس ہڈیوں کے اوپر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے کیا کیا، گوشت کا لباس پہنا دیا۔ اب اپنے جسموں کے اندر غور کریں، کہیں پہ ہڈیاں ہیں تو اس کے اوپر اللہ نے گوشت کا لباس پہنا دیا ہے، جہاں جہاں ہڈیاں ہیں اللہ نے اس کے اوپر گوشت کو ڈال دیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے اٹھایا اس ماں کے نطفے سے، باپ کے نطفے سے ماں کے رحم کے اندر لایا، اس مٹی کے اندر، اور اس سے انسان کے جمے ہوئے خون کو بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت کے ٹکڑے کو بنا دیا، اور اس کے اندر پھر ہڈی کو بنایا، اس ہڈی کے اوپر اللہ نے گوشت کا لباس پہنا دیا۔ تو ہمارا جسم اس ماں کے رحم کے اندر تیار ہوا، جہاں آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل ہے اس کے اندر، ناک کی صورت ہے، یہ سارا کچھ، اور یہ سارا زمانہ 120 دن کا گزر ہوتا ہے جس میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب جب یہ انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اس ماں کے رحم کے اندر، تو اب اللہ کیا فرماتا ہے ثم انشأنا خلقا آخر۔ اب یہاں بھی تخلیق اس کی مرحلہ پورا نہیں ہوا ہے تخلیق کا، اب اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں بنایا، یعنی اب روح ڈالا اس کے اندر، یعنی 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اللہ نے اس ماں کے رحم کے اندر اس جو مخلوق بنائی ہے انسان کی شکل میں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح کو ڈالتا ہے اس 4 مہینے کے بعد۔ اب اس کے اندر روح آ گئی۔ اب یہ سارا مرحلہ اللہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا، اس کی بہتریت کتنی ہے، کتنا بہتر پیدا کرنے والا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 6 ارب انسان وجود رکھتے ہیں، جو مر چکے، جو زمین کے اندر جا چکے، جو جل چکے، جو دریاؤں میں، سمندروں میں غرق ہو چکے، ان کو چھوڑ کر جو بھی موجودہ تعداد ہے انسانوں کی تقریباً 6 ارب کی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر۔ کتنا بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اس 6 ارب کے انسانوں کی میں سے کسی بھی 2 انسان کو پکڑ کر کے لائیے، مگر کسی کی شکل کسی کے ساتھ مل نہیں سکتی ہے۔ یہ شکلوں کی بات تو بہت بڑی بات ہے، انسانوں کے انگوٹھے کے اندر، انگلیوں کے اندر جو باریک باریک رگیں ہیں، یہ کسی سے مل نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ آج بیشتر دفاتر کے اندر اب اس انگوٹھے کے نشان بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنا عظیم پہچان، اتنی عظیم پہچان ہے کہ اور اس صورتوں میں انسان سگنیچر ایک دوسرے سے دوسرے کا مل سکتا ہے، ایک انسان دوسرے کی سگنیچر کی نقل کر کے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر یہ انگوٹھے کا نشان ایسا نشان ہے جس کے ذریعے سے کوئی انسان کسی کو دھوکہ تک نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے جو انسان کی تخلیق سے الگ تلگ ہوتی ہے۔ انسان آج جتنی بھی سائنس ترقی کر گئی، مگر کسی بھی سائنس کے شعبے میں رکھنے والے کسی بھی انسان کو ایک موبائل بنانے والے سے آپ بولیں کہ تم 1000 موبائل بناؤ مگر کسی کی شکل کسی سے نہیں ملنا چاہیے، تو اس کی ساری سائنس جو ہے فیل ہو جائے گی، اس کا سارا دماغ ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ 1000 قسم کا موبائل نہیں بنا سکتا ہے جس کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہو، مگر یہاں پہ 6 ارب انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، مگر کسی کی شکل کسی سے نہیں مل سکتی ہے، کسی کی صورت کسی سے نہیں مل سکتی ہے، اور اللہ بنایا بھی ہے تو اتنے قرینے کے ساتھ بنایا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اللہ کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ وما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے غفلت میں ڈال ڈالا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تو تجھے برابر پیدا کیا۔ یہ قدرت کا ایک جو ہے عجیب طرح کا کی کارکردگی ہے انسان کے جسم کے اندر کہ ناک کرینے سے رکھا، آنکھ کرینے سے رکھا، ہاتھ کرینے سے رکھا، اگر اس میں سے کوئی بھی سسٹم ادھر سے ادھر ہو جائے تو پھر انسان کا سارا حسن جو ہے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اتنے مراحل سے انسان کو پیدا کرتا ہے اس ماں کے رحم کے اندر، اور یہ ساری مراحلوں سے گزرنے کے بعد جب انسان اس وجود پاتا ہے دنیا کے اندر تو اللہ اسے عقل عطا فرماتا ہے، شعور عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، سوچنے کے لیے صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، دولتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے ثم بعد ذلک انکم میتون، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان ساری مراحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو، یعنی موت سے چھٹکارا نہیں ہے انسان کے لیے۔ آج ہمارے پاس دولت ہو گئی، ہم بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، اونچی عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، شاید ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، یا ہماری جوانی اسی طرح ہوگی، یا ہمارا آج جو دن گزر رہا ہے اسی طرح ہم دن گزاریں گے، اس
لیے ہم رب کی عبادت، اس کی طرف ہماری توجہ، اس کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو رب ان ساری مراحلوں سے ہمیں گزار کر کے اس مقام پہ لاتا ہے کہ ہمیں آسمان میں اڑنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، ہمارے اندر سوچنے کی قوت عطا فرماتا ہے، بڑی سے بڑی چیز بنانے کے لیے ہمیں صلاحیت عطا فرماتا ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کیا ہوگے؟ تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے تم قیامت کے دن پھر اٹھائے بھی جاؤ گے. تو ایک انسان کی تخلیق کا وہ مرحلہ جو ماں کی رحم کے اندر تھا انسان. دوسرا مرحلہ جب اس دنیا کے اندر آیا تو آنے کے بعد اس انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس کا احسان ماننا چاہیے تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے پانی کی بوند سے ہمیں ایک انسان بنایا، سوچنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، ہمیں اتنا بڑا انسان بنایا کہ ہم جس راہ سے گزرتے ہیں 10 ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے ہاتھ کو لوگ چوما کرتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے نام کو لوگ باعزت باادب لیا کرتے ہیں. جب اتنی عزتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو پھر ہمارا بھی اس رب کے احسان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس رب کے احسان کو ماننے کے لیے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کی نعمت تو کھاتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانیاں ہماری راہوں سے گزرتے، ہمارے دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہم اس راہ پہ نہیں چلتے جس راہ پہ چلنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہو جائے. یہ دنیا کی زندگی جسے ہم کامیاب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت میں میرے بھائی یہ زندگی کامیاب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہوگا. اس لیے کامیابی ہمیں تلاش کرنی ہے تو صرف ہمیں اس طرح زندگی نہیں گزارنا ہوگا کہ ہم دنیا میں کھائیں پیئیں اور عیش کر کے چلے جائیں اور جانے کے بعد پھر ہم امید لگا کے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں جنت کی زندگی عطا فرما دے گا. ہر انسان جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اس جاننے کو اور اس سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. اب یہ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم کو غور کرنا ہوگا. آپ صبح سے لے کر شام تک کون سا عمل کر رہے ہیں، آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے آج صبح سے جو ناشتہ کیا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے، رات کا پھر کھانا کھائے ہیں، تو ہم نے 3 وقت تو کھانا کھایا. رب نے مجھے 3 وقت کھانا کھانے کی مہلت عطا فرما دی. اس رب کا احسان ہے کہ کھانا موجود ہے، مجھے کھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ بیماریاں ایسی لاحق کر دیتا رب کہ جس پر جانے کے بعد ہم شاید کھانا ہمارے سامنے ہوتا اور ہم کھانا گوارا نہیں کر سکتے. ہزاروں انسان ایسے ہیں جو کھانے پہ قدرت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ کھا نہیں سکتے ہیں. مگر ہم اگر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو سب سے زیادہ رب کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے کم سے کم مجھے یہ حیات عطا فرمائی، یہ موقع عطا فرمایا کہ مجھے یہ سارے کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دیا. بندہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں پھر بھی اللہ مجھے رزق عطا فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں رزق انسان کی تقدیر ہوا کرتا ہے، وہ اس کی تقدیر ہے. پیدائش سے پہلے رزق کے معاملات طے ہیں، اسباب بندے کو استعمال کرنا ہے کہ وہ اسباب استعمال کرے گا. مثلا دکانداری کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کو کھول دے گا. کسی نوکری سے جڑ جائے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کو کھول دے گا. یہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے ہمارے لیے رزق کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے صرف کوشش لازم کی جا رہی ہے کہ انسان کوشش کرے اس کے لیے، ورنہ رزق ہمارا پہلے سے مقدر ہو چکا ہے. یہ تو ہماری تقدیر ہے. ہم اس کی نافرمانی بھی کریں گے نا پھر بھی اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. ہماری نافرمانیوں سے اللہ اپنے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا کے اندر ایک شرابی ہے، جواری ہے، لاؤبال انسان ہے، ناچنے والا ہے، کھرکنے والا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم تشدد کرنے والا ہے، اللہ کبھی اسے رزق نہیں عطا فرماتا. لیکن اس کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر رزق کے دروازے کو نہیں بند کرتا ہے، البتہ اللہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیا کرتا ہے. تو جب بندے سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے تو پھر بندے کو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے بلکہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور یہی آج ہوا کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے پاس اسکارپیو ہے، بولرو ہے، ہمارے پاس 2 منزلہ مکان ہے، 25 لاکھ روپے ہمارے پاس بیلنس کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے. نہیں، یہ ہمارے پاس اتنی دولتوں کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے.
اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے اپنے لیے نیک کام کروا رہا ہے، عبادتوں کی توفیق عطا فرما رہا ہے، مجھ سے صدقے کروا رہا ہے۔ اگر یہ توفیق اللہ دے رہا ہے تو پھر انسان سوچے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے اور مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور جس دن بندے سے عبادت کی توفیق ختم ہو جائے تو پھر یقینی طور پر وہ انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مولا مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ میرے پڑوس میں بسنے والا ایک انسان وہ تو 5 وقت مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، 5 وقت تیری مسجدوں کے اندر حاضر ہو کر کے اپنی پیشانیاں جھکاتا ہے، تیرے شکر ادا کرتا ہے، تیرے نام کی تسبیح پڑھ لیا کرتا ہے، مگر مولا تو مجھے کیوں نہیں توفیق عطا فرماتا، تو مجھے کیوں نہیں بلاتا اپنے در تک کہ میں تیرے لیے عبادت کر سکوں۔ یہ انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک غریب انسان جسے ایک وقت کا کھانا میسر ہے، دوسرا وقت کھانا کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے، وہ انسان 5 وقت مسجد کے اندر جا رہا ہے۔ اگر ہم نہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے توفیق عبادت دی ہے اور مجھ سے ناراض ہے رب، اس لیے مجھے توفیق عبادت چھین لی۔ آج کرونا وائرس کا معاملہ ہے، آپ چاہ کے بھی مسجدوں کے اندر نہیں جا رہے ہیں، چاہ کے بھی کسی سے مصافحہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ ہم مصافحہ کریں گے تو مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا۔ ہم مسجدوں کے اندر جائیں گے، عبادت کریں گے، حکومت کی پابندیاں ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ عبادت ہم کریں، مگر رب نے حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کرا دیا کہ بندے دیکھو ہم تجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تو تیری قدرت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی تو عبادت کے قابل نہیں رہا کرتا ہے۔ اس لیے ڈرے انسان اس بات سے کہ آج ہمیں اگر توفیق ہے عبادت کرنے کی، کل اگر اللہ نے توفیق چھین لیا تو پھر ایسی صورتوں میں ہمارا